أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء کرام پیدا کیے اور تمہارے اندر بادشاہت بھی رکھی، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ کچھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی قوموں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار قوم بن جائے۔ بنی اسرائیل عالم انسانیت کی مشہور قوموں میں سے ایک قوم ہوئی ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبوت کا ذکر کیا کہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہم نے ان کو یہ بھی عطا کی کہ ان میں بہت زیادہ انبیاء کرام پیدا کیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء کرام ان میں پیدا ہوئے۔ اور دوسرے نمبر پر بادشاہت کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی۔ چنانچہ جیسے نبوت کا سلسلہ تھا کہ ایک کے بعد دوسرے نبی ان میں پیدا ہوتے رہتے تھے، اسی طرح بادشاہ بھی ان کے اندر اسی ترتیب سے پیدا ہوتے رہے، اور ایسا بھی ہوتا رہا کہ بعد نبی بھی ہوتے تھے اور بادشاہ بھی ہوتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ یہ نبی بھی تھے اور مصر کے بادشاہ بھی ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو تو نبوت کے ساتھ اتنی زبردست بادشاہت عطا فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ جنات پر بھی ان کو پورا کنٹرول حاصل تھا، ہوائیں ان کے تابع تھیں، اور پرندوں چرندوں کی آوازیں تک یہ سمجھتے تھے اور ان پر ان کا حکم بھی چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبردست بادشاہت بھی ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کچھ نبی ہوئے لیکن وہ بادشاہ نہ ہوئے، اور ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ بادشاہ تھے لیکن ان کو نبوت عطا نہیں ہوئی۔ تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کو عطا ہوئے، خاص طور پر یہود کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ تو عمر کے اعتبار سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تھا، وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تابع تھے اور نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تورات، قرآن پاک کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور مقام آسمانی کتابوں میں تورات کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ بڑی جامع کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، لیکن انہوں نے جہاں اور بہت ساری نعمتوں کی ناقدری کی تو نبوت جیسی نعمت کی بھی ناقدری کی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ
کہ بجائے اس کے کہ یہ انبیاء اکرام کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، اللہ کی نظر میں اور بلند ہوتے، انہوں نے ناحق طور پر اپنے نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ بھی جیسے اور عہد شکنیاں تھیں، ان میں سے یہ بھی ایک ان کی عہد شکنی تھی۔ اور وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تم کو ایسی نعمتیں بھی عطا کی، وہ کچھ بھی عطا کیا جو دنیا جہان کی اور کسی قوم کو ہم نے عطا نہیں کیا۔ بے شمار نعمتوں کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجمال کے طور پر ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ قوم فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، ان کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر دریائے قلزم سمندر میں سے راستے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور وہاں سے یہ پوری کی پوری قوم گزر گئی، اور ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا کہ ان کا اتنا بڑا طاقتور دشمن اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے پوری طاقت سمیت ڈبو کے تباہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی۔ اور اس کے بعد پھر وادی سینا میں یہ اترے، جس کو وادی تی کہا جاتا تھا، اور آج کل اس کا نام وادی سینا ہے۔ وادی سینا کا اکثر حصہ اس وقت مصر کو لگتا ہے، اور کچھ حصہ جس میں خاص طور پر تیل کے کنویں ہیں وہ اب بھی یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وادی مقدس میں اترنے کا حکم دیا۔ وادی مقدس یہی فلسطین کا علاقہ ہے۔ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو یہود کے پاس ہے اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور لبنان، کنعان وغیرہ کافی سارے علاقے، شام کا علاقہ، یہ سارا وادی مقدس کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نعمتیں ذکر رکھی تھیں انشاءاللہ العزیز ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ تو وادی سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وادی مقدس میں اترنے کا حکم دیا، اور وہاں پر قوم عمالقہ جو بڑی قد کاٹ والی قوم تھی، طاقتور قوم تھی، وہ آباد تھی، اور ان کو ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا، اور ساتھ فتح کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی کیا کہ وہ جگہ ہم نے تمہارے نام لکھ دی ہے، وہ جگہ تمہیں ملے گی۔ اور یہ وعدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، جس کی انشاءاللہ تفصیلات اگلے درسوں میں آ جائیں گی۔ تو اس وادی میں ان کو اترنے کا حکم دیا، اور یہ 12 قبائل تھے۔ 12 قبائل کے 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کے تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ یہ علاقے کو دیکھ لیں گے، تو دیکھنے کے بعد ان کو اس علاقے کی طرف رغبت ہوگی۔ ظاہر ہے وہ بڑا ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمہ طرح کے پھل وہاں پر رکھے تھے، آب و ہوا وہاں کی بڑی اچھی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے دیکھا، علاقہ تو ان کو بہت پسند آیا، لیکن قوم عمالقہ کا ایک ہی بندہ ان 12 کے 12 سرداروں کو قید کر کے اپنے سردار کے پاس لے گیا، اور کہا کہ یہ ہماری جاسوسی کے لیے آئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں یا کوئی اور سزا دیں۔ تو سردار نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، تاکہ یہ واپس جا کر اپنی قوم کو ہماری ہیبت سے ڈرائیں، ہماری طاقت سے ڈرائیں، تو بغیر جنگ کے ہمیں ان کو چھوڑنے سے وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ علاقے کی خوبصورتی اور اس کا جاذب نظر ہونا، اس کی کشش، اس کا تو قوم کے سامنے تذکرہ کریں، لیکن قوم عمالقہ کے ڈیل ڈول اور ان کی طاقت کا تذکرہ نہ کریں، تاکہ قوم بدظن نہ ہو جائے۔ لیکن ان میں سے 2 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد کو پورا کیا، اور 10 سرداروں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا اور اس کو بھی پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں قوم نے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جو حکم دیا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وعدہ بھی کر دیا کہ تمہارے نام الاٹ ہو چکی ہے، تمہیں فتح ملے گی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم اپنی پیٹھوں کے بل پلٹنا نہ، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ تو تم بہت خسارہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس میں تو بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو اس میں ہرگز بھی داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے، لڑ کے ہم اس علاقے میں داخل ہوں ہمارے اندر اس کی مجال نہیں ہے۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ تک جملے منقول ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا ہم سمندر میں ہی ڈوب جاتے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم مصر میں ہی رہتے وہ غلامی کی زندگی جیتے رہتے، تو آپ وہاں سے ہمیں بچا لائے ہیں اور یہاں پر مروانے کا ارادہ ہے۔ اس قسم کے نازیبا الفاظ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، ساری نشانیوں کو دیکھ کر یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ ٹھیک اس وقت ہماری صورتحال بھی یہی چل رہی ہے، ہمیں بھی یہ سارا کچھ بتا کر یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر اب کے حکم پر عمل کرنے میں بھلائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ احکامات کو چھوڑنے میں نظر بھی آئے عافیت تو کوئی عافیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی